بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ تحریک عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ گزشتہ کئی ہفتوں سے سننے کو مل رہا ہے تحریک عدم اعتماد ابھی آئی، ابھی حکومت گھر گئی، لیکن تحریک عدم اعتماد آنا تو دور کی بات، اس کی تاریخ ہی طے نہیں ہو پا رہی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی تحریک عدم اعتماد آ پائے گی؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر اپوزیشن نے اتنی کیلکولیشنز کر رکھی تھیں، اتنا بڑا جوا کھیلنے جا رہی ہے اپوزیشن جس کے بڑے کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، تو اتنی کیلکولیشنز کر رکھنے کے بعد بھی آخر تحریک عدم اعتماد کی تاریخیں کیوں فائنل نہیں ہو پا رہی؟ کبھی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن، کبھی 5 دن کا الٹیمیٹم، پھر کہا جاتا ہے جی 2-4 روز میں معاملات حل ہو جائیں گے، اپوزیشن جو ہے یہ طے کر لے گی تاریخ۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن ابھی تک چودھری برادران کو کیوں نہیں توڑ پائی؟ نہ صرف چودھری برادران بلکہ دیگر کسی بھی اتحادی کو کیوں توڑنے میں ناکام رہی ہے؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر اتحادی نہیں مان رہے اپوزیشن کی بات، تو تحریک انصاف کے اپنے لوگ توڑنے کے حوالے سے کیا واقعی اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی؟ اور پی ٹی آئی کے لوگ اگر توڑ لیے تو یہ اگر واقعی انہوں نے 20 سے زیادہ لوگ توڑ لیے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پتے موقع پر شو کرنے والا معاملہ تھا۔ یہ اپنا پلان جو ہے یہ ایکسپوز کرنے کی کیا ضرورت تھی خود ہی؟ تو پھر ایک سوال یہ ہے جو سب سے اہم سوال ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ پھر ایک سوال کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو بعد کا منظرنامہ کسی نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا ہوگا؟ پھر آخری سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آخر عمران خان صاحب کون سے پتے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں؟ تو سب سے پہلے سوال کے جواب کی جانب آتے ہیں کہ کیا تحریک عدم اعتماد پیش ہو پائے گی، کیا آئے گی بھی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو اپوزیشن کو اب لانی ہی ہوگی، کیونکہ جو جوا اپوزیشن کھیل چکی ہے، کھیلنے جا نہیں رہی، اس لیے کھیل چکی ہے جو ہائپ اپوزیشن نے کریٹ کر دی ہے، ٹی وی چینلز نے جو ہائپ کریٹ کر دی ہے، جس نہج پر معاملات لے آئے گئے ہیں کہ حکومت کو اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے، پرائم منسٹر کو اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے، اس وقت ملک میں سب سے بڑا ٹاپک ہی یہ ہے۔ ایسے میں اپوزیشن کے لیے اگر اس نے سیاسی طور پر سروائیو کرنا ہے تو آپشن ہی نہیں ہے کہ اس معاملے سے یو ٹرن لے۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد حکومت کا امتحان تو اس وقت شروع ہوگا، اب اس وقت سب سے بڑا اپوزیشن کا امتحان ہے کہ اس نے جتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے اس کے بعد ان کے سروائیول کے لیے آپشن یہ ہے۔ اور اب درد سر یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آنا ہی صرف معاملے کا حل نہیں ہے، اس کو کامیاب بھی بنانا ہے، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور آنے والے سوالات کے جواب میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو دوسرا سوال، تاریخ کیوں نہیں طے پا رہی؟ تاریخ اس لیے طے نہیں پا رہی کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کے اتحادی ہیں، ان کے گولز ہی ڈیفرنٹ ہیں، جس کی وجہ سے تاریخیں نہیں طے پا رہی۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے فوری بعد الیکشن، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹینیور پورا ہونا چاہیے، یعنی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے ٹینیور پورا ہونا چاہیے، اور نون لیگ چاہتی ہے فوری بعد الیکشن۔ اور اس سوال کے جواب سے ہی جڑی ہے یہ بات کہ اتحادی کیوں نہیں مان رہے، یعنی جو سوال یہ ہے کہ چودھری برادران کو پھر کیوں نہیں توڑنے میں یہ کامیاب ہو رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر چودھری برادران کو اپوزیشن نے اوبلائج کرنا ہے، چودھری برادران کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، چودھری برادران کو انہوں نے اگر سیاسی طور پر کوئی فائدہ پہنچانا ہے، تو وہ کیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ انہیں دی جائے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودھری برادران 2-3 مہینے کے لیے لینے پر تو اتنا بڑا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو تو تقریباً 1.5 سال کی وزارت اعلیٰ ملے تو تب سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی ان کو 1.5 سال کی وزارت اعلیٰ دینے کے حق میں ہے، لیکن مسلم لیگ نون یہ سودا کرنے کے، یہ گھاٹے کا سودا کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آتی مسلم لیگ نون۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف چودھری برادران کو 1.5 سال کے لیے وزارت اعلیٰ دے دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر چونکہ اتحادی
اتحادیوں کو راضی نہیں کیا جا سکا. یہی صورتحال MQM کی ہے. یعنی اتحادیوں کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وزارتیں دے کر ہی ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو وزارتیں تو اتحادیوں کے پاس پہلے ہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان کو ایک وزارت مزید پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہی دے دے گی. تو ان کو یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب الیکشن بھی جو ہیں وہ کچھ زیادہ دور نہ ہوں اور ترقیاتی کام ان کے حلقوں میں شروع ہوئے ہیں، تو وہ اتنا بڑا مس ایڈوینچر کیوں کریں گے؟ پھر اتحادی نہیں مان رہے تو تحریک انصاف کے اپنے کتنے لوگ ٹوٹیں گے؟ تحریک انصاف میں اس وقت بہت سے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہیں جو کہ تحریک انصاف کی قیادت سے ناراض ہیں. ان کی اپنے مطالبات ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. وہ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر ان حالات میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ انہیں انگیج کیا جائے، ادروائز وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. تو ایسے میں اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتحادیوں سے تو جا کر خود مل رہے ہیں، چودھریوں کے پاس گئے، اب MQM سے بھی ملنے جا رہے ہیں وہ جلدی. تو وہ ان ناراض ارکان کو بھی اب انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ انہوں نے کیا. جہانگیر ترین گروپ، اس کے اپنی کچھ اس کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس میں بھی 3 حصوں میں وہ تقسیم ہے وہ گروپ. تو اس میں بھی اس گروپ کے اندر بھی اختلافات ہیں اس حوالے سے، ڈیسیژن لینے کے حوالے سے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ناراض ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے بھی واضح طور پر آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. یعنی انہوں نے اپنے دروازے اوپن رکھے ہیں کہ انہیں انگیج کیا جائے، ادروائز ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں. پھر یہ سوال کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انہوں نے واقعی توڑ لیے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں، تو پھر یہ وقت سے پہلے اعلان کیوں کر رہی ہیں؟ یہ چیز تو سیکرٹ رکھنے والی ہوتی ہے، اور یہ تو سرپرائز موقع پر دینے والی بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھی یہ رابطے کر رہے ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد ایون ٹیبل بھی کر پائیں گے؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ تو یہ وہ ماحول بناتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، تاکہ 1 2 4 مزید لوگوں کو اگر توڑنے میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملانے میں آسانی ہو. دیکھیں جی یہ 20 لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ مل چکے ہیں. اور حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ 20 لوگوں کو توڑنے کا جو یہ دعویٰ ہے یہ واقعی وہ ماحول بنانے کے حوالے سے. ابھی تک ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایون ناراض بھی کسی رکن نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. پھر سب سے اہم سوال کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا اس ساری صورتحال میں کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہوتی تو اپوزیشن اس وقت تک بندے پورے کرنے کے لیے در در پر نہ جا رہی ہوتی، منتیں نہ کرنی پڑ رہی ہوتی ان کو اتحادیوں کی. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں نیوٹرل نظر آ رہی ہے. اچھا، کیا اپوزیشن کا تو چلیں وہ ساتھ نہیں دے رہی، کیا وہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے؟ تو اس وقت تو جو صورتحال ہے، حکومت پریشان نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں اس غیر یقینی صورتحال کی پریشانی ہے. ہاتھ پاؤں مارنے پڑ رہے ہیں حکومت کو، لوگوں کو انگیج کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کو بڑے اعلانات کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ پریشانی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اپوزیشن تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت واقعی نیوٹرل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہی دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ملک میں یہ سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ کر کیا رہے ہیں، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے انہیں بھی اپنی حیثیت کا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں. اور ایک رکن توڑنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے اپوزیشن کے لیے، اور دوسری جانب حکومت کی جو پریشانی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل نظر آ رہی ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ فوری نہیں ہونے چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ سے زیادہ کیا گین کرنا ہے؟ اگر زیادہ سے زیادہ بھی گین کیا تو وہ سندھ میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے. وفاق میں تو واقع نظر نہیں آ رہے. تو سندھ میں اگر حکومت بنانی ہے وہ تو ابھی بھی حکومت ہے اس وقت. تو بلکہ جتنے ان کے سندھ اسمبلی میں لوگ موجود ہیں
تو اگر ابھی فوری الیکشن ہو بھی جائیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی قیادت میں وہاں پر جو ٹف ٹائم دے رہی ہے اندرون سندھ میں، تو اپسٹ بھی ہو سکتا ہے. جتنے اس وقت ان کے اپنے ارکان ہیں سندھ اسمبلی میں، تو ان میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رسک لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ابھی گین کیا جائے، ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے، اور جو انتخابات ہیں اپنے مقررہ وقت پہ ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور پی ایم ایل این جس کے پاس ظاہر ہے نہ صوبے میں حکومت ہے نہ وفاق میں حکومت ہے، تو وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد الیکشن ہو تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں گین کر سکیں. تو اس میں سب سے بڑا جو اختلاف ہے بعد کے منظر نامے پر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ چیزیں طے نہیں پا رہی، اور بعد کے منظر نامے کی وجہ سے ہی اتحادیوں کو وہ راغب کرنے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک. تو آخری سوال یہ کہ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال میں کیا سوچ رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب اس ساری صورتحال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت جاتی ہے تو وہ ان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں. ظاہر ہے وہ عوام میں ہی جائیں گے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اگر عوام میں جائیں، لوگوں کو انگیج کریں، اپنے کارکنوں کو متحرک کریں، تو وہ بہتر انداز میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگرچہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ایسا نہیں سمجھتے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ پھر بھرپور طریقے سے عوام میں ہی جائیں گے. تو یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات سامنے آنا بہت ضروری تھے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.